میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے درمیان اختلافات، جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی، بھائیوں کے درمیان بھی، بچوں اور والدین کے درمیان بھی، پڑوسیوں کے درمیان بھی، دوستوں کے درمیان بھی۔ اس کے کئی وجوہات ہیں جو سب کے سب ایک ہی ویڈیو میں سمیٹنا مشکل ہے، لیکن میں آج جس چیز پر بات کر رہا ہوں، اگر ہم لوگ اس سے بچیں اور اپنے درمیان سے نکال دیں اس کو، تو ہمارے آدھے سے زیادہ جھگڑے یہی پر ختم ہو جائیں گے، اور جو فیصلے عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں وہ فیصلے عدالتوں کے باہر حل ہو جائیں گے، اس میں قاضی کی اور وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ہے کیا چیز؟ اس سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ تبینوا کا لفظ ہے اصل میں، کہ اے مومنو، جب تمہارے پاس کوئی کسی چیز کا خبر لے کر آئے تو تحقیق کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تحقیق سے پہلے اس عمل پر رد عمل مت دو۔ کیوں؟ اگر تحقیق سے پہلے رد عمل دو گے تو 98% لوگ ندامت اور شرمندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک شخص کی زندگی میں دو قسم کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ اس میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ہوا کرتے ہیں اور ہر وقت ہمارے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، برائی کے لیے نہیں سوچتے۔ لیکن ایک اور قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور حسد کرتے ہیں کامیابی سے وغیرہ سے۔ تو اگر کسی میاں بیوی کے درمیان محبت اور اتفاق ہے تو گھر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جس کو وہ اتفاق اور محبت پسند نہیں ہوگا۔ وہ کوشش کریں گے کہ ان میاں بیوی کے درمیان کسی بھی طریقے سے اختلاف ہو جائے تو وہ شوہر کی باتیں بیوی کو بتائے گا، بیوی کی باتیں شوہر کو بتائے گا، اور یہ انتہائی خراب قسم کا کام ہے، ذلیل قسم کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی مرد کے پاس ایسی بات پہنچے بیوی کی، تو پہلے اس کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کرے، پھر اس کے بعد اس پر رد عمل دے۔ ہم رد عمل سے پہلے اس پر ریئیکشن کر دیتے ہیں اور بیوی کو مارنا پیٹنا، گالیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نفرتیں یہاں تک کہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، معاشرے کے درمیان بھی ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارا ہوتا ہے تو ہمارے اختلافات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ لوگوں کو کیا دوں کہ اس کی مثال کیا ہے کہ تحقیق سے پہلے کسی بھی چیز پر رد عمل دینے سے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال اس وقت ہمارے پاس موجود ہے جو کچھ دن پہلے کی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ہمارے ایک
वफाकी वज़ीर शहरियार खान अफरीदी वो अमेरिका के दौरे पर थे। तो उस दौरे के दरमियान उसकी एयरपोर्ट पर तलाशी की एक तस्वीर चल रही थी सोशल मीडिया पर। वो बहुत बेहुदा किस्म की तस्वीर थी और उस तस्वीर के वायरल होने में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का भी अच्छा खासा हिस्सा रहा और चलता रहा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो शायद आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन आम तो आम है, हमारे पाकिस्तान एक जाने माने सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब ने भी वही तस्वीर ट्वीट की थी। अब 2-3 दिन के बाद उसकी एक और ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरी ट्विटर पर कि उसने तस्वीर हटाई थी और एक माजरत ख्वाना ट्वीट लगाई थी कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैंने तहकीक नहीं की और वो तस्वीर फेक और एडिट शुदा तस्वीर थी, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मुझे ख्याल आया कि यार इस पर कोई वीडियो बनाई जाए ताकि हमारे लोगों को पता चले कि ऐसी बिला तहकीक किसी चीज़ पर रद्द-ए-अमल मत दो वरना बाद में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। अब वो तो सहाफ़ी है, वो तो कई खबरें देते हैं। अगर इस किस्म की खबरें वो देते रहें बिला तहकीक के, तो उसकी बात पर कौन अमल करेगा और कौन यकीन करेगा कि इसकी ये खबर सही है? हर आदमी का ये झूठा है यार, इसको छोड़ दो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको चाहिए कि जो भी खबर हमें मिले, चाहे जिस तरफ से भी हो, हम पहले उसकी तहकीक करें। तहकीक के बाद उस पर रद्द-ए-अमल दे तो इंशाअल्लाह ताला हमें नदामत और शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। और अगर हम बिला तहकीक उस पर रद्द-ए-अमल देंगे तो नदामत और शर्मिंदगी के अलावा हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी।